اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ میں بندہ مومن ہوں تیرا لطف دکھا، محتاج ہوں بے کس ہوں کرم کر مولا، جب غیر کے سجدے سے بچایا تو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آج جاگنے کی رات ہے، اس لیے آپ اور ہم اتنی دیر سے مسجد میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم نے نماز عشاء ادا کی، سورہ یاسین کی تلاوت تھی، اس سے ہم نے برکتوں کو حاصل کیا، اور اب نعت شریف بھی سنیں۔ اب کچھ شب برات کے بارے میں کہ ہم شب برات کیوں مناتے ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم دن بدن دنیا میں پھنستے جا رہے ہیں اور آخرت کی فکر ہم سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ اصل دین ہے، دین کے تابع دنیا ہے، دنیا کے تابع دین نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جائیں گے تو تمہارا میں بینک بیلنس بڑھا دوں گا یا تمہیں دنیا کے ہیرے جواہرات دوں گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ غور کیجئے بات، آج جو ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ نئے نئے بلایاں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم آفتوں کا شکار ہیں۔ دیکھیے، آج شب برات ہوتے ہی یہاں پہ جو ہے نا پابندیاں لگ گئی۔ سوچئے آپ، ارے ایک 8 روز پہلے لگنا تھا یا 8 روز کے بعد لگنا تھا۔ جیسے ہی شب برات شروع ہو رہی ہے اور اس سے پابندیاں ہیں، مسجدیں بند کر دی جا رہی ہیں، مسجدوں میں اجتماع نہیں ہونا۔ تو مسجدیں ہیں کیا؟ مسجدیں رحمتوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آئیں گے تو رحمتیں ملیں گی، زحمتیں دور ہوں گی۔ یہ ذہن بنانے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں آپ کا۔ اب لوگ جو ہے نا اٹھ کے چلے گئے۔ بھائی آپ سیکھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ آپ ایسی صحبتوں میں بیٹھیں گے، احتیاط کرو احتیاط کرو، تو مسجد میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو رحمت کے لیے آ رہے ہیں ہم۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دعا پڑھیں آپ؟
آپ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. مگر ہمارے یار لوگوں نے والے ابھی مسلمان ہوش میں نہیں آ رہے. ابھی مسلمان دنیا میں کمانے میں، ان کے ساتھ بغض رکھنے میں، کینہ رکھنے میں، حسد رکھنے میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے. آج وہ شبد اللہ نے رسول پاک کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. آج اگر آپ صرف مسجد میں بھی بیٹھ کر کچھ نہیں پڑھے، صرف اللہ سے دعا کرتے ہوئے رہے، تو اللہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے بندے میری تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو جو مانتے ہیں نا، جو سرکار کے وسیلے کو مانتے ہیں نا، وہ شب برات مناتے ہیں. جو بولتے کہ رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، رسول کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم رسول کے وسیلے کو نہیں مانتے، تو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں رسول کے وسیلے کو مانتے ہیں، رسول کو حاجت روا مانتے ہیں، رسول پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، رسول پاک کو شفاعت کرنے والا مانتے ہیں، رسول پاک کو ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار اگر ہم پر ایک نظر ڈال دیں گے تو ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ لوگ ہی شب برات مناتے ہیں. اور جو رسول پاک پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ہماری زبان میں جو سنی نہیں ہوتے، سنی کون؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے. سنی کون؟ جو کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے. سنی کون؟ جو یا غوث کہنے والے. سنی کون؟ جو 11ویں شریف کرنے والے. سنی کون؟ جو جھنڈا اٹھانے والے. سنی کون؟ جو کنڈے کرنے والے. سنی کون؟ جو یا خواجہ کہنے والے. سنی کون؟ جو یا علی کہنے والے. سنی کون؟ جو یا حسین کہنے والے. سنی کون؟ جو رسول کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والے اور یہ ماننے والے کہ رسول کا اختیار ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار ساری زمین بھر کا بھی گناہ لے کر آئے گا تو سرکار کی نظر کرم سے وہ نیکوکار ہو جائے گا. وہ شب برات مانتے ہیں. تو اس لیے یہ بزرگوں نے ہم کو بتایا کہ تم اس میں یاسین شریف پڑھو. تو یاسین شریف کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے یا سنتا ہے، ایک مرتبہ کوئی یاسین شریف کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے، سرکار نے یاسین شریف کے متعلق فرمایا یاسین شریف قرآن کا دل ہے. اگر آپ بولیے جسم میں دل نہیں ہے تو جسم چل سکتا؟ تو قرآن کا دل یاسین شریف ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس یاسین شریف پڑھو. اب سرکار بولے مردوں کے پاس پڑھو تو انہوں بولے فاتحہ نہیں دینا، تو اس لیے ہمارے بزرگاں بولے مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. سرکار بولے مردوں کے پاس پڑھو تو نہیں پڑھتا کہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے بزرگاں بولے کہ مر گیا مردود ہے، نہ فاتحہ نہ درود ہے. اس لیے یہ باتیں سننا آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. فاتحہ کہاں ہے، شب برات منانا کہاں ہے، یہ گھر میں جو ہے حلوہ بنانا کہاں ہے، قبرستان جانا کہاں ہے، تو یہ یاسین شریف پڑھنا کہاں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قرآن پاک کا دل یاسین شریف ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کہ سرکار فرما رہے ہیں جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے ہم بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ یاسین شریف سنیں تو 3 قرآن سننے کا ثواب مل گیا. اور قرآن کی کیسی رحمتیں برکتیں ہیں، یہ ساری باتیں بیان میں بیان کی جائیں گی نا. آپ جب سمجھیں گے تو شب برات منانے کا مزہ بھی آئے گا کہ ہم شب برات کیوں منا رہے ہیں. معلوم آپ بولیں ہیں کہ شب برات منا رہے ہیں، یہ مردوں کی عید ہے. بولے تو مردوں کی بھی عید ہوتی کیا؟ بولا ہوتی. مردوں کی بھی عید ہوتی، زندوں کی بھی عید ہوتی. زندوں کی عید عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، مردوں کی عید شب برات ہے، کیونکہ اس میں مردے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ان کی ارواح. یہ بزرگوں نے اولیاء اللہ نے بتایا. ان کو اولیاء اللہ پر یقین نہیں ہے، ان غوث اعظم کو نہیں مانتے، ان جھنڈوں کو نہیں مانتے، ان کنڈے کو نہیں مانتے، ان یا غوث نہیں بولتے، تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے یہ مردوں کی لیے کہتے ہیں کہ یہ شب برات میں مردے ہمارے گھر آتے ہیں، ان کی ارواح آتی ہیں.
समझे, अरवा आती है, याद कीजिए, जिस्म जाता रूह नहीं जाती कहीं भी। अब जिस्म पड़ा हुआ रहता, रूह को जहां जाना है तो जिस्म पे मौत तारी होती, रूह पे थोड़ी होती। इसलिए रूह आती है। बुजुर्गान दीन की, हमारे जो मरहूमीन हैं, हमारे माँ बाप अगर गुजर गए हैं, हमारे बेटा बेटी गुजर गए हैं, या हमारे जो दादा ददियाल ननियाल गुजर गए हैं, वो हमारे घर आती हैं। शबे बारात में उनको इजाज़त दी जाती है कि अरे वो अपने अपने मकान जाएं, तो वो आते हैं। जब हमको नेक काम करते देखते हैं, सूरह यासीन पढ़ता हुआ, कुरान पढ़ता हुआ, फातिहा देता हुआ ये देखते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि रूह जो खुश होती है वो कुरान से खुश होती है, वो खुलू अल्लाह के सूरह से खुश होती है, वो सूरह यासीन से खुश होती है। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि यासीन को मुर्दों के पास पढ़ो, और सरकार ने फरमाया कब्रिस्तान में सूरह यासीन पढ़ो। सरकार ने फरमाया कब्रिस्तान में जाके 11 मरतबा खुलू अल्लाह का सूरा पढ़ो। सरकार ने फरमाया कब्रिस्तान में जाके सूरह तकासुर पढ़ो, अल्लाहकुम तकासुरु। तो फिर ये कब्रिस्तान में जाएंगे तो पढ़ेंगे ना। अभी नहीं बोल रहे कब्रिस्तान में जाना कहाँ है, तो हदीस पढ़ो मालूम होता। हाँ, ये फातिहा कहाँ है, हदीस पढ़ो तो मालूम होगा, और नहीं है तो जो हदीस पढ़ने वाले उनके पास बैठे तो मालूम होगा, इज्तिमा सुनेंगे, वाज बयान सुनेंगे तो मालूम होगा। अब आप बदअकीदाओं की सोबत में बैठकर फातिहा छोड़ दिए, 11वीं शरीफ छोड़ दिए, कुंडे करना छोड़ दिए, झंडे उठाना छोड़ दिए, दरगाहों को जाना छोड़ दिए, तो अब आपकी रूह, आपके आबा अजदाद की रूह को तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि देखो हमारे लोग टीवी देखने में महू है, हमारे लोग फ़ोनों पे गाने देखने में महू है, इनको खबर ही नहीं है आखिरत में क्या होने वाला है, काश कोई इनको खबर कर दे। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने शबे बारात मनाई है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आज के दिन अपने लिए भी दुआ करना है, अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करना है। इसलिए शबे बारात मनाई जाती है, और हम लोग दुनिया में मुब्तला है। अच्छा हुआ ये हमारे बुजुर्गों ने कायम किया कि नमाज इशा देर से पढ़ें, ताकि पूरे लोगों को नमाज इशा पढ़े। इन लोगों बोले रोज़ पढ़ते क्या इशा, नया सवाल, तो नहीं पढ़ते तो पढ़ो, आज कहीं को पढ़ नहीं पढ़े तो छोड़ ही देना क्या। ये तो सदका रसूल पाक का। सरकार ने शब बारात की बरकतें बताई कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ करने के लिए आवाज़ दे रहा है, ऐ बंदे कितना भी गुनाहगार हो, आज की रात जाग के अल्लाह को पुकार ले, तो तेरे साल भर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और माफ़ी नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। इसलिए अगर वो बेचारा, जैसा कि अब हमारे यहाँ पे हम 9 बजे रखे, रोज़ाना तो 8 बजे हो रही, 7:45 को हो रही, 9 बजे रखे, तो नहीं आने वाला भी आएगा ना। चलो भाई आज शबे बारात है, नमाज तो पढ़ लेंगे, दिल में एक शौक़ पैदा होगा। तो ये नहीं चाहते कि मुसलमान सही रास्ते पर आए, ये नहीं चाहते कि लोग जो भटके हुए सही हो जाए, ये नहीं चाहते कि बेनमाजी नमाजी बन जाए। बेचारा ये समझ के पनाह धो के मोहब्बत से अगर आएगा, वो तो अल्लाह रहमान रहीम है ना जी, नहीं है। उन्हें बोलेंगे मेरा बंदा तो आ गया ना, चलो आज शबे बारात में आ गया। ये आने की वजह से अल्लाह इतना रहम फरमाएगा, उसको सबसे बड़ा नमाजी बना देगा। क्या अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है। सरकार ने अल्लाह की रहमत बताई है, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शबे बारात में जागा है। अब यहाँ बोल रहे थे फिर रहे कहाँ है शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात यहाँ है, आगे देखो हम मना रहे हैं। तो जो सुन्नी होता ना, ये जो बदअकीदा होते ना, वो शबे बारात नहीं मानते, शबे मेराज नहीं मानते, ये सलाम खड़े रह के पढ़ना नहीं मानते, तो समझ लेना ये दोज़ख में जाने वाले। और सरकार हमको जन्नत में जाने के ज़रिए बताएं, ये कर लो जन्नत मिलेगी, ये कर लो जन्नत मिलेगी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे बारात के ताल्लुक़ से क्या फरमाया कि इस रात में, ये हदीस है, अब इनको हदीस समझ में नहीं आती, पढ़ो इब्ने माजा, पढ़ो अबू दाऊद, अब नहीं पढ़ना आता। ये लोग जितने रहते ना, ये बोलते रहा फातिहा कहाँ है, वो तो समझना इनू कहाँ है, हाँ इनका मुकाम वही है। ये फातिहा कुरान में है क्या फातिहा, तो आखिर है हमारा बच्चा बता देता कुरान में नहीं तो कहाँ है फातिहा।
قرآن کھولتے پہلے فاتحہ ہے. ہمارے بچے کو معلوم ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا 50 سال 60 سال کا, فاتحہ کہاں ہے کہتے, فاتحہ کہاں ہے؟ فاتحہ ہمارے پاس ہے, سنیوں کے نہیں فاتحہ ہے, قرآن میں فاتحہ ہے. نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. 2 رکعت بھی پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا, 4 رکعت بھی پڑھے تو 3 رکعت بھی تو سورہ فاتحہ پڑھنا, اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنا پڑتا. نفل پڑھو, سنت پڑھو, واجب پڑھو, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز میں فاتحہ, قرآن میں فاتحہ, تو پھر ہماری زندگی میں بھی فاتحہ, مر گئے بھی تو فاتحہ. اب یہ جواب دیے, یہ جواب نہیں دینا, لوگ بولتے چڑ جاتے لوگ, ارے بیچارے کلمہ تو پڑھتے نا, کلمہ پڑھ کے ہمارے کو بھٹکاتے کیا, فاتحہ کہاں ہے؟ تو تم کدھر ہے؟ قبرستان کو کہیں کو جانا کہتے, قبرستان کو جانا رسول پاک کی سنت ہے. تم بول رہے یہ سنت وہ سنت بول کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں نا. داڑھی رکھنا سنت, مسجد میں پہلا ویسا سیدھا پاؤں رکھنا سنت, دائیں پاؤں نکالنا سنت, ایسا سونا سنت, مسواک لگانا سنت. تو درگاہ کو جانا بھی سنت ہے میرے دوست, قبرستان کو جانا بھی سنت ہے. جب ہر سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی سنت پر عمل کرو. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شب برات کو جاگنے کی رات قرار دیا, اور سرکار نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, کون ہے ام المومنین؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سچے نبی کی سچی بیوی, سچے صدیق کی, سچے باپ کی سچی بیٹی, ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان کے متعلق بکواس کر رہے ہیں, اب جواب دیں گے نہیں ہے. سرکار کی زوجہ مطابق کہ آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کا ایمان چلے جا رہا, آپ بیٹھے کاروبار کرتے ہوئے آ کے انہیں کچھ بھی بول دیا, آپ منڈی ہلا دیا تو ایمان چلے جاتا. کل آپ کاروبار کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے بولا دیکھیے سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے, سرکار بھی دعا کرتے تھے, سرکار بھی استغفار پڑھتے تھے, آپ منڈی ہلاتے ایمان چلے جاتا آپ کا. یہ ایمان کے بچانے کا وقت ہے. اس لیے ہم جو ہے جاگنے کی راتوں کو تخریر کر کے آپ کے ایمانوں کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایمان بچا لو بھائی. اب ہمارے کو کیا بول رہے ہیں؟ ایمان, فاتحہ کہاں ہے, درگاہ کو جانا کہاں ہے, جھنڈے اٹھانا کہاں ہے, قبرستان کو جانا کہاں ہے؟ کہاں ہے بولے تو سیدھا جواب ہے سنیوں کے پاس ہے. جو سنی ہوگا وہ فاتحہ دے گا, جو سنی ہوگا وہ 11ویں کرے گا, جو سنی ہوگا وہ یا خواجہ کہے گا, جو سنی ہوگا وہ اجمیر شریف کو جائے گا, جو سنی ہوگا وہ چھٹی کرے گا, جو سنی ہوگا قبرستان کو جائے گا, جو سنی ہوگا چہلم کرے گا, جو سنی ہوگا زیارت کرے گا. تو یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. سرکار نے کہا شب برات وہ رات ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ رات ہے, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش پر رہتی ہے کہ بنی کلب, ایک بہت بڑا قبیلہ ہے مدینہ طیبہ میں, بنی کلب کی بکریاں, بنی کلب کے قبیلے میں لا تعداد بکریاں تھیں جس کا شمار نہیں کیا جاتا تھا, اتنی بکریاں تھیں. تو سرکار اس بنی کلب کے قبیلے کی مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کی بخشش کرتا ہے. اب کیا گھبرانا ہے گناہوں سے؟ آ جاؤ مسجد کی طرف, دعا کرو, اللہ سے مانگو, اللہ موقع دے رہا ہے. اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے. سرکار نے پتہ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ سرکار کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دیا. یہ شب برات ہے, اس میں مانگو اللہ سے, اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے. کس دن جوش میں؟ سرکار کو معلوم ہے. اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں بولے سرکار کو علم غیب ہے کیا؟ بولا چپ بیٹھو, دوزخ میں نکو جاؤ. مان لو علم غیب, آج کی رات جگ لو, کتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. سرکار کو مانیں گے تو پتہ چلے گا. انہوں سرکار کو نہیں مانتے, کلمہ پڑھے تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھے تو سرکار کو با اختیار ماننا, سرکار کو علم غیب والا ماننا, سرکار کو ایسا ماننا
کہ ہم یہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں تو سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کر مسجد بانو میں پڑھا ہوا سلام سنتے ہیں. انہوں بولے سلام پڑھنے سے کیا ہوتا؟ بولا تم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا سلام پہنچتا. یہ عقیدوں پہ ہمارے حملہ کر رہے ہیں. اس لیے شب برات میں مسجدیں بند کر کے رکھتے. ہم لوگ لائٹاں لگاتے تھے شب برات میں. شب برات ہم مناتے، اس لیے مناتے کیونکہ سرکار خود جاگے ہیں اور اتنی بڑی بشارت سرکار نے دی کہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ. بھائی بکری کے بال تو بڑی بات ہے، ہم اپنے یہ ابرو کے بال نہیں گن سکتے. بول سکتا کوئی آدمی، کوئی مشین ہے کہ ہمارے یہ بھو کے بال کتنے ہیں؟ ہم یہ بھو کے بال یا ابرو کے بال نہیں گن سکتے تو بکری کے بال کہاں سے گنیں گے؟ اتنے لاتعداد لوگوں کو اللہ بخشش دے رہا ہے. سرکار نے پتہ بتا دیا، یہ سرکار کا احسان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے اب گناہوں کو نہیں دیکھیں گے، سرکار کے ارشاد گرامی کو دیکھیں گے. اس لیے ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے نعت شریف سن رہے ہیں، اس لیے قرآن شریف سن رہے ہیں، اس لیے مسجد میں وقت گزار رہے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو جائے. اللہ ہمارے گناہوں کو اب ڈرو نہ کو، آپ کتنے بھی گناہ کرے ہوں گے، صرف ہاتھ رو کر پلا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. اللہ آپ کا ایک آنسو ابھی گرنے نہیں پائے گا، اللہ آپ کی بخشش کر دے گا. یہ ہے اللہ کے رسول ہمارے آقا نے بتایا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات شروع ہوتی ہے یعنی سرے شام، یعنی ایسا سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے سرے شام، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے. اللہ تعالی آسمان اول پر، جو ہم کو آسمان دکھ رہا نا یہ آسمان، پھر یہ 500 سال کی مسافت کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر 500 سال کی مسافت پہ چھٹے آسمان. اتنا بڑا بڑا ہے. تو جو آسمان ہم کو نظر آ رہا نا وہ آسمان دنیا بولتے ہیں، اس کو آسمان اول بولتے ہیں. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ آسمان اول پر جلوہ فرما ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن ہم کو سرکار سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں اللہ تمہارے اتنے قریب ہو جا رہا ہے. اللہ اتنے قریب ہو کے اعلان کیا کر رہا؟ اعلان یہ کر رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. دیکھ رہے ہیں آپ، پہلی بات یعنی گناہگاروں سے مخاطب ہو رہا اللہ، ہم جیسوں سے ہو رہا مخاطب. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اب کون مغفرت طلب کرے گا جس کا نے گناہ ہے؟ سال بھر تو ہماری گناہوں میں گزری. کوئی موقع ہے؟ ہاں، آپ اگر کسی مولانا کو 1 کروڑ روپے دے کے بولے مولانا میرے گناہوں کو معاف کرو تو کر سکتے ہو؟ انہوں بولتے ہیں 1 کروڑ روپے لے لے تو گناہ نہیں معاف کر سکتا. لیکن سرکار کا احسان، سرکار کا کرم دیکھیے، نہ 1 پیسے کی خرچے کی ضرورت ہے. صرف پاک صاف ہو کے وضو ہو کر کے مسجد میں نماز پڑھ کے ایسا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اعلان کر رہا ہے، سرکار فرما رہے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ ہم اس کی بخشش کر دیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ ہم اس کو رزق دے دیں، ہے کوئی بیماریوں سے نجات پانے والا کہ ہم اس کی بیماریوں کو دور کر دیں، ہے کوئی اپنی مشکلوں کا حل چاہنے والا ہم اس کی مشکلوں کو حل کر دیں، ہے کوئی اپنی خوشیاں حاصل کرنے والا ہم اس کو خوشیاں عطا فرما دیں، ہے کوئی اپنی زندگی مانگنے والا ہم اس کو زندگی عطا کر دیں، ہے کوئی ہم سے حاجت طلب کرنے والا ہم اس کی ہر حاجت کو ختم کر کے اس کو نواز دیں، ایسا نواز دیں کہ وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہو جائے. یہ کب تک آواز فرشتے لگا رہے ہیں اللہ کی طرف سے؟ جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے. یہ شروع ہو گئی، اب آواز آ رہی، ہم نے سن رہے، اولیاء اللہ سنتے ہیں. تو اب ہمارا کام ہے کہ آ کے یہاں بیٹھ کے دعائیں کرنا نا. اب یہ مصیبت آ گئی، یہ دنیا اتنی مصیبت ہے، بڑے بڑے ملکوں سے نہیں جا رہی. ہاں، لوگ یہاں علاج کرانا، یہاں نہیں علاج ہوتا بلکہ امریکہ کو جاتے، لندن کو جاتے، وہیں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. دیکھو تماشا، یہ اللہ کا کرشمہ دیکھو آپ. ہاں، سمجھ جاؤ ابھی اپن اللہ کے قریب ہو جائیں گے، رسول کا دامن پکڑ کے دعا کریں گے، سرکار کا وسیلہ لیں گے تو ہم نے خود دیکھا ہے جن کو کرونا ہوگا وہ بھی بچ گئے.
اور جو ڈر کے ماسک لگا کے سوشل ڈسٹینس کر کے دوائیاں کھا کے احتیاط کر کے مرنے والوں کے قریب نہیں گئے، ایسا عالم ہوگا بیٹا باپ کی میت میں نہیں گیا، باپ بیٹے کی میت میں نہیں گیا، رشتہ دار میت میں نہیں گئے، لے جا کے خبر میں مردے کو پھینک دے رہے ہیں، نہ فاتحہ نہ درود نہ نماز جنازہ صحیح، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ احتیاط کرے، بیٹا باپ کرنے نہیں گیا، ماں کرنے نہیں گیا، باوا اپنے بیٹے کی میت میں نہیں گئے، رشتہ داروں کی میت میں گئے، ان کو کرونا ہو کے مر گئے۔ اور جس کو کرونا ہو گئے انہوں یا رسول اللہ بولے تو کرونا بھاگ گیا۔ یہ مثال موجود ہے۔ اب سرکار کے دامن کو آپ تھام لو، کرونا سے مت ڈرو، وباؤں سے مت ڈرو، اللہ کو پکارو۔ اگر کوئی کام ہے وہ ہر مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بتا دیا۔ سرکار نے کہا کہ دیکھو آج کے دن اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، آج کے دن رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا آج کی رات کاموں کو تقسیم کرنے والا ہے۔ لوگ جو ہے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں، لوگ حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لوگ شادی بیاہ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں میں لکھا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان کا نام مردوں میں لکھا جا رہا ہے۔ لوگ خوشیوں کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو غمیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج کی رات مانگ لو، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے رکھ دے۔ ابھی آپ دعا بھی وہی کرے کہ اللہ قرآن کی آیت دعاؤں میں پڑھایا آپ کو، یعنی اللہ جو چاہتا ہے تو کسی شے کو مٹا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے کسی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اسی وقت میں نے اس لیے دعا کی اللہ ہم جو مانگ رہے وہ بھی دے، ہم کو جو ضرورت ہے وہ بھی دے، تو جانتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی رات ہے، اس لیے شب برات کو شب مغفرت کہتے ہیں، شب توبہ کہتے ہیں، شب برکت کہتے ہیں، شب مبارک کہتے ہیں، شب حیات کہتے ہیں، شب زندگی کہتے ہیں، شب نور کہتے ہیں۔ یہ شب ایسی شب ہے، یہ شب شفا بھی ہے، یہ شب زندگی بڑھا دینے والی بھی ہے، یہ شب دعاؤں کو قبول کرنے والی بھی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا کا آپ کو معلوم نہیں ہے دعا کیا چیز ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دعا کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ بندہ اگر اللہ سے نہ مانگا تو اللہ ناراض ہو جاتا۔ اس لیے مانگنا، چھوٹی چیز بھی مانگنا، بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنا۔ اور دعا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بھائی آپ جو ہے آپ کو جو ہے موز دیے تو آپ چھلکا کھاتے ہیں، اندر کا مغز کھاتے؟ چھلکا کھائے تو بیوقوفی ہے۔ تو عبادت تو پوری کر رہے ہیں۔ اب دیکھو بیوقوفوں کو بتاتا ہوں کیسے، یہ بیوقوف چھلکا کھانے والے اب نماز میں بڑے ٹانگا ڈال کے چیر کر کے آتے، جیسے امام صاحب دعا بولتے نکل کے بھاگ جاتے۔ اب بولے انہوں بھٹکے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان کے پیچھے نماز ہوتی، ان کو بولنا ہے اب ہماری عوام کو باخبر کرنا کہ نہیں کرنا۔ ادھر دعا ہوتی نکل جاتا، اور سرکار کیا بول رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کر لیا، نہ چھلکا کھا رہا، موضوع ہے تو چھلکا کھا رہا، مغز نہیں کھا رہا۔ ہم کیا کریں، چھلکا پھینک رہے، مغز کھا لے رہے۔ اس لیے ہم اہل سنت الجماعت ہے، یہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے آج دعا کی رات ہے۔ آپ مایوس نہیں ہونا، ارے میں بہت بیمار ہوں، ارے کرو درود شریف پڑھ کے دعا کرو، اللہ سے امید رکھو آپ کی بیماری دور ہو جاتی۔ اس لیے سرکار بول رہے ہیں کہ جس کو زندگی دینا ہے آج لکھا جاتا ہے، موت کس کو دینا لکھا جاتا ہے، خوشخبریاں کس کو دینا لکھا جاتا ہے، راحتیں کس کو دینا لکھا جاتا ہے، غم کس کو دینا لکھا جاتا ہے۔ آج ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی آج کی رات جو شراب پیتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے، جو سود کھاتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے، جو جوا کھیلتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ سن لو نوجوانوں، ماں باپ کے جو نافرمان ہیں، آپ بھی ابھی جا کر ماں باپ کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ان کے قدموں پہ سر کے معافی چالو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ماں باپ کا احترام کرو۔ نوجوان ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے، ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو کے جنت عطا کرے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تم کتنے بھی بڑے عالم انجینئر ڈاکٹر کتنے بھی ہوں گے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، دوزخ دے گا۔ اس لیے آج کی رات معافی چاہنے کی رات ہے۔
ہم سے اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا تو معافی چاہ لیجئے. جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو سفلی عملیات کرتا ہے, جادوگر, نجومی, اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جو حسد رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, اس کی بھی توبہ اور دعا قبول نہیں ہوتی آج کی رات. جو شراب پیتا ہے, جو ماں باپ کو ستاتا ہے, تو بھائی موقع ہے, ماں باپ کی قدر کر لو. ماں باپ کا معاملہ تو ایسا ہے, یہ بات سن لیجئے, میں نوجوانوں کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, شادی ہوتے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو ستا رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی خدمت سے ہی جنت ملتی ہے. لاکھ نمازیں پڑھ لیے, لاکھ قرآن پڑھ لیے, لاکھ عالم فاضل ہو گئے, ماں باپ ناراض ہیں تو نیکیاں کام نہیں آتے. میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ماں باپ کا کہاں مانو. ماں باپ جو بولے وہ سننا, ماں باپ کو چھڑکی نہیں دینا. قرآن میں آیا کہ ماں باپ کو اف نہیں بولنا, اف بھی نہیں بولنا. یہ مرتبہ ماں باپ کا ہے, لیکن آج ماں باپ سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے متعلق میں کہوں گا, یہ لوگ جو قبرستان سے روکتے ہیں نا, سرکار کیا فرما رہے ہیں, اگر جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خبر کے جائیں, فاتحہ پڑھیں. جمعے کو جو ماں باپ کی خبر پہ جاتا ہے, اور سرکار نے فرمایا اگر دنیا میں وہ ماں باپ کا کسی وجہ سے نافرمان تھا, ماں باپ اس سے ناراض تھے, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, معافی چاہنے کا موقع نہیں ملا, پچھتاوا ہے, اگر ماں باپ رہے تھے تو میں معافی چاہ لیتا تھا, میں بڑی تکلیف دیا ماں باپ کو, میں خدمت صحیح نہیں کر سکا ماں باپ کی, تو سرکار علاج بتا رہے ہیں, اب تو پچھتا مت, ماں باپ کی خبر پہ جا, جمعے کو, شب برات کو جا, ماں باپ کی خبر پر فاتحہ دے, سورہ یاسین پڑھ, ان کی بخشش کی دعا کر. اگر تو ماں باپ کی خبر پہ آتا جاتا رہے گا تو اللہ تجھے فرما بردار بنا دے گا. یہ معلوم ہے. جو پکوڑے بتاتے ہیں آپ کو, انہوں تو قبرستان کو نہ کو جاؤ بول رہے, انہوں اولیاء کی خبر کوئی نہ کو جاؤ بول رہے. ہاں تو آپ کو کہاں ملے گا, اس لیے شب برات نہیں منانا. یہ راز کی بات کھل جاتی نا. آپ کو تو ان کو دوزخ میں پہنچانا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں, اس لیے یہ پتہ بتا رہے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کی برکتیں, رحمتیں بتاتے ہوئے فرمایا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ سرکار پہلو میں نہیں ہے. وہ بے چین ہو کے اٹھ گئے, ان کے دل میں کچھ اور خیال آ گیا. اٹھ کے سرکار کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تو دیکھا تو سرکار جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع کیا ہے؟ اللہ آپ کو ہم کو مدینہ طیبہ لے جائے. اللہ ہم کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے. اب دیکھو کیسی حالت کر دیے یہودیہ, سعودیہ پورا بند کر دیے. اب یہ مسجدیں بند کرنے کو بھی تلے ہوئے ہیں. یہ ہے وہابیوں کے کارنامے. اب میرے کو بولے نکو بولو, میں تو بولوں گا ان کو, انہوں رحمتوں سے دور کر رہے. بھئی مدینے میں جائیں گے تو سرکار تو بولے مدینے کی ہوا شفا ہے, وہاں کیا کرونا آئیں گا. انہوں بولے وہاں کرونا آتا کہتے, پاگل ہے. وہاں کی ہوا شفا ہے, وہاں کی مٹھی شفا ہے, بلکہ ہمارا ایمان ہے, وہاں کا ذکر بھی شفا ہے. مدینہ وہ ہے. ہاں, یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. سرکار ایک بول رہے ہیں, انہوں ایک کر رہے ہیں. کیسے علماء نکلے, نہ پڑھے نہ لکھے, نہ محمد فاضل. بولے تو چڑ جاتے ہیں, مولانا ایسا بول رہے ہیں, مولانا ایسا. ہم غلط نہیں بول رہے, پڑھ لو آپ, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, معلوم ہوتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ طیبہ میں آنے نہیں دے رہے لوگوں کو. کیا وہ تو کرونا آتا کہتے. ارے لوگوں سے کرونا آتا رے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو, یاد آ رہی میرے کو, آپ کو کوئی نہیں بولیں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بولتے نا اب میں پانی لے کے دیا تو جھوٹا ہے بولتے نا, تو سرکار فرما رہے ہیں مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کا چھٹاوا جو چیز ہوتی ہے وہ شفا ہوتی ہے. یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں. تو جو سچا مومن ہوگا
وہ کہیں بھی رہیں گا تو اس کا تھوک جب شفا ہے تو اس کا وجود شفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں بولا کہہ کا ماس کہہ کا کاندھوں سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو، میں شیطان گھس جا رہا. سرکار بولے کاندھوں سے کاندھا لگاؤ اور ایسا ٹخنے سے ٹخنا لگانا، ایسا رہنا جائٹ. جب سجدہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے تھے. سرکار کیا کرتے تھے معلوم؟ سنتاں بھول گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہو جاتی نا، سرکار جو ہے ایسا کھڑے رہ جاتے، ایک ایک کو دیکھتے صف سیدھی کرنے کے نہیں کرے. کندھے سے کندھا ملاؤ، ایڑی سے ایڑی لگاؤ، جوائنٹ ہو جاؤ. تو ایک صحابی کا سینہ باہر تھا، خالی سینہ ایسا. سرکار نے سینہ ہٹا کے کہا برابر ہو جاؤ. کیا یہ تم پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ پڑھے حدیث یہ معلوم نہ ہو معلوم. آج کل کے علماء آپ کو بھٹکا رہے ہیں. بات صحیح ہے، صف سیدھی رہیں گی تو شیطان آ نہیں سکتا. جب شیطان نہیں آئیں گا تو کرونا کہاں سے آئیں گا؟ سمجھ کی بات ہے، سمجھ کی، یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. اولیاء اللہ بتاتے ایمان کیا ہوتا ہے. جب ایسی وبائیں آتی تھی نا، آپ تاریخ پڑھو اسلام کی، جیسی ایسے وبا آتے تھے تو سارے مسلمان مسجد میں جمع ہو کے دعا کرتے تھے. اب یہاں مسجد کو لاکھ لگا رہے ہیں، لاکھ کب کہتے؟ ارے کہے کا لاکھ ہے، جا کے سمجھانا، ہاں بتانا جس کو نہیں معلوم ہے. یہ دور دور کر رہے تو صحیح مومن نہیں ہے. صحیح مومن کا تھوک بھی شفا ہے. اب یہاں صحیح مومن نہیں ہے نا، خالی کلمہ پڑھ لیں، یا غوث بولے تو شرک، 11ویں کرے تو بدعت، فاتحہ دے تو بدعت، قبرستان کو گئے تو بدعت. تو کہاں کے صحیح مومن ہے؟ اس وجہ سے ان کا پینا بھی نہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا. ان صحیح مومن نہیں ہے. میں آپ کو صاف صاف بات بتا دے رہا ہوں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سرکار کے پہلو میں نہیں ہے سرکار، تو آپ تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. تو سرکار جنت البقیع ہے. جنت البقیع وہ ہے جس میں صحابہ اکرام جلوہ فرما، یعنی صحابہ اکرام کے مزارات ہے. صحابہ کون ہے؟ جن کا مقام اولیاء سے بڑا ہے، ان کی درگاہیں ہیں. سرکار جنت البقیع میں گئے تو حضرت عائشہ دیکھی تو سرکار ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں. جب سرکار نے دعا ختم کی، حضرت عائشہ لوٹ کر آئے گھر میں. جب تیز تیز آئے تو سانس ذرا چلنے لگ گئی حضرت عائشہ کی. تو سرکار نے کہا، اب دیکھو سرکار کا جملہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ اب بولو میرے آقا کو علم غیب کیسا ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کرے گا؟ وہ باری حضرت عائشہ کی تھی. تو سرکار بول رہے، اور عائشہ بھی کتنی صادقہ ہے، عائشہ بھی کتنی پاک ہے، جن کی شان میں سورہ نور نازل ہو گیا. وہ ام المومنین، جو مومن ہوگا وہ حضرت عائشہ کی تعریف کرے گا. آج حضرت عائشہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہ کالے کالے. حضرت عائشہ نے فرمایا، سرکار نے جب یہ کہا، یہ بات تو دل کی ہے نا. سرکار کیسا بولے؟ اچھا سرکار کیا جملہ بولے؟ غور، تمام حضرات غور فرمائے. سرکار بول رہے ہیں اللہ اور رسول ناانصافی کریں گے کیا؟ بولے مجھے بتاؤ، رسول کی بیوی ہوتی، اللہ کی بیوی ہوتی کیا؟ اللہ تو اس سے پاک ہے نا. مگر سرکار کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کرے گا. کیا بات ہے بھائی؟ اب میں آگے نہیں بولتا، آپ سمجھ لینا کہ سرکار کا اختیار کتنا بڑا ہے، سرکار کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، سرکار کی شان کتنی اعلیٰ ہے، سرکار کا فعل کتنا اعلیٰ ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول، یعنی سرکار اٹھ کے گئے تھے، اللہ اٹھ کے گیا کیا؟ ہاں، اللہ جاتا کا؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کو محدود نہیں کر سکتے، ایمان چلے جاتا. اللہ ہر جگہ سے، ہر مکان سے پاک ہے. ہم کو سمجھانے کے لیے بول رہا جا رہا ہے. اس لیے سنبھل کے گفتگو کرنا، یہ توحید والی گفتگو ہے. تو اس لیے سرکار فرما رہے اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا. تو سرکار عائشہ کیا فرماتی ہے؟ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہیں آپ کسی دوسرے زوج مبارک کے پاس تو نہیں گئے. حضرت عائشہ دل میں سوچے اور سرکار ان کا جواب دے رہے ہیں. اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دل کی بات کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟
اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہونٹوں پہ کیا دعا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے، کیوں علم غیب ہوگا، غائب ہی ان سے کیا ہے، جو لوح پر لکھا ہے سرکار، بلکہ سرکار لکھے تو لوح بنتا، سرکار بولے تو لوح، یہ سرکار کا مقام نہیں پہچان رہے، ہمارا سلام سنتے کیا، تو میرا تمہارا نہیں سنتے، ہمارا سنتے، فاتحہ پہنچتی کیا، تو تمہاری نہیں پہنچتی، ہماری پہنچتی، اس لیے سرکار جنت البقیع میں دعا فرما رہے تھے، حضرت عائشہ نے یہ دیکھا تو پتا چلا کہ آج کی، سرکار نے فرمایا آئے عائشہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھولا ہوا ہے، اس لیے میں جنت البقیع میں گیا تھا، اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اولیاء کے مزارات پہ جانا، قبرستان میں جانا رسول پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم یہ جگنے کی رات کو اپنے مرحومین کے قبور پر جاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، پھول چڑھانے کا تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے نا، کہ سرکار گزر رہے تھے، جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، 2 مردوں پہ اندر قبر میں، اندر کی بات سرکار جان رہے، منو مٹھی مردہ ہے، سرکار بول رہے ان میں عذاب ہو رہا، تو بولو سرکار کی نظر کتنی اونچی ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، انہیں بول رہا سرکار ہماری محفل میں آتے کیا، ارے آتے نہیں، آگے تو کدھر بول رہا، یہ عقیدوں سے بھٹکا رہے ہیں آپ کو، سرکار دیکھتے کیا، ارے برابر دیکھتے، جب خبر کے اندر دیکھتے ہیں سرکار، تو ہم یہاں واس کر رہے ہیں تو مدینے میں رہ کے ہم کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بیٹھنے والوں کو سرکار نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے ایمان، اس لیے ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں، اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں، سرکار کو مناتے ہیں، ارے انہوں بول رہے دیکھتے کیا، اب وہ منو مٹی مردہ ہے، سرکار بول رہے ہیں یہ نو پہ عذاب ہو رہا، اور عذاب ہو رہا تو بھی بتا رہے کیوں ہو رہا وہ بھی بتا رہے ہیں سرکار، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا، ایک چغل خور تھا ادھر کی ادھر لگاؤ بجاؤ کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا، تو خبر کا عذاب ان چیزوں سے بھی ہوتا، اس واسطے طہارت سے رہنا، چھینٹوں سے بچنا، غلاظت کی چھینٹوں سے بچنا، با طہارت رہنا، آج ہے مسلمان کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے ہیں، بولے تو چڑ رہے ہیں، لو یہ دور میں صحیح بات بتائے تو ہماری خبر کا جواب ہم دے لیں گے، اماں واہ کیا نیک ہے جی، آپ ہماری خبر میں آتے کیا، میں بولا نہیں آتے تو بول رہے ہیں ایسا سے آئے تو کہیں بولتے تھے، جواب دینا ہے تو ہم جواب سکھا رہے ہیں آپ کو، طہارت سے رہو، آج کی رات توبہ کر لو، ہاں نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، اب کتنے بیماریاں آئیں گے، یہ جو ہے یہ جو غلاظتوں کی احتیاط نہیں کرتے نا ان کو بیماریاں نہ پڑتے، سرکار نے ہم کو کتنا پاک بنایا، اس لیے تو سرکار نے فرمایا نا الطہارو شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، اب یہ باتیں نہیں سننے ملتے، بھاگ جاتے، کھڑے رہ کے پیشاب کر دے رہے ہیں، جان دے کے پیشاب کر دے رہے ہیں، ہاں چھیٹے اوڑے پیشاب کر رہے تو سرکار فرمائے پیشاب سے بے احتیاطی کرتے تھے عذاب ہو رہا ہے، اور چغل خوری کرتے تھے عذاب ہو رہا ہے، سرکار نے ہری ڈالی منگائی اور ان کو توڑا اور خبروں پہ لگا دیا اور کہا جب تک کہ ہری رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یہ مردے کی عذاب میں کمی ہوگی، تو اس وہاں تو سرکار نے ہری لگائی، تو علماء نے اس سے استنباط کیا مسئلہ کہ زیادہ ہرا پھول رہتا، اب ہمارے ہندوستان میں پھول زیادہ ملتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے مردوں کی خبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، وہ جب تک تر و تازہ رہتے ہیں ہمارے مردوں کے اندر عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور اس لیے ہم فاتحہ دلاتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں شب برات کو اپنے گھروں میں اچھا پکوان کر کے فاتحہ دلاتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے، یہ بھی حدیثیں سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت سارے مردے خبر میں جب جائیں گے تو گناہگار رہیں گے، سن رہے ہیں آپ بات کو، بہت سارے مردے ایسے ہیں جن کو ہم دفن کرتے ہیں وہ خبر میں جائیں گے تو گناہگار رہیں گے،
جب خبر سے قیامت میں اٹھیں گے تو نیک کار ہو جائیں گے. انہوں حیرت زدہ ہو کے اب یہ باتیں بتانا نہیں کہتا، اپنی نسل کو بتانا. جیسا ہم کو معلوم ہے تو ہم اپنے مرحومین کو فاتحہ دے رہے ہیں، تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو انہوں خود پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو کے بولیں گے یا اللہ یہ ہمارے کنے نیکی کہاں سے آ گئی؟ ہم تو گناہوں میں زندگی گزارے، یہ نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں کیسے آ گئی؟ تو فرشتے ان کو بتائیں گے یہ آپ کے نیکیاں اس لیے آئی ہیں کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کا بیٹا بیٹی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار جو فاتحہ پڑھتے تھے نا، جو چہلم زیارت کرتے تھے، برسی کرتے تھے، یاسین شریف خبر پہ آ کے پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھ کے بخشتے تھے رمضان میں نا، وہ اس کا صلہ ہے، آپ نیکوکار ہو گئے. اس لیے فاتحہ دلاؤ، قبرستان جاؤ، پھول چڑھاؤ. اسے شب برات میں یہ لوگ نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے مردود، قبرستان کو نہیں جاتے. اس وجہ سے بولتے شب برات کہاں ہیں؟ شب برات میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ شب برات جاتے ہیں. سرکار دو عالم خود جگتے تھے، صحابہ جگتے تھے، تابعین تبع تابعین جگتے تھے. غوث اعظم نے خود لکھا ہے شب برات جاگنے کی رات ہے، اور خود جاگتے تھے. ہمارے پورے بزرگان دین جاگتے تھے. اور شب برات کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو جگو، قیام کرو، سرکار نے فرمایا، اور دن میں روزہ رہو. اب جگنا ہے، دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے. جو چاہے پڑھ کے دعا کرو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. وہ تو پکار ہی رہا ہے اللہ. اللہ بول رہی ہے کہ مانگو مانگو مانگو، مانگنے کی رات ہے، مانگتے جاؤ. شب برات ہے، آپ کی برات ہو جائیں گی. اس لیے ہم کو جاگ رہے ہیں، اس لیے آج ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہر کام جو ہو رہا ہے یہ نیکی چھو رہا ہے. تو اس میں کئی اضافہ، اللہ چاہا تو کئی اضافہ کر دے، اضافہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. نیکیاں بڑھتے جاتی ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں جاگو، قیام کرو، جو بھی پڑھنا ہے پڑھیے، اور دن میں روزہ رہو. دن میں روزہ رہنا تو اس کی رحمتیں برکتیں ملے گی، اور پھر پریکٹس بھی ہوگا. سمجھے؟ اب جو بڑے بڑے دکانہ ہوٹلہ قائم کرنے سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، ایک دن بڑا پروگرام کر کے ایڈورٹائز، یہ دکان کھلنے والی ہے، دکان کھلنے والی ہے. تو یہ بھی رمضان کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، رمضان آنے والا ہے، روزہ رہو. رمضان کی جس کو قدر ہوگی وہ شعبان کا یہ روزہ رہے گا. رمضان کے آنے سے جس کو خوشی ہوگی، اب رمضان کو بیپاری کرے تو ایسی لاک ڈاؤن لگ جاتا. رمضان بیپار کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اس لیے یہ روزہ رہ کے پریکٹس کروایا جا رہا ہے. یہ خوشی سے روزہ رہنا ہے تاکہ رمضان کا استقبال کریں. رمضان اس لیے حدیث میں آیا جو رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے اللہ اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ ہے، یہ عبادتیں کا موقع ہے، عبادتیں کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب شب برات آئی تو کچھ مغرب سے زیادہ وقت ہوا، عشاء بھی ہو گئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے پاس حاضر ہوئے. آگے کہنے یا رسول اللہ ذرا آپ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے. سرکار اٹھائے نظر تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار مدینہ طیبہ کی سرزمین پاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا آسمان کی طرف تو مجھے نظر آیا کہ 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اس رات میں. اب بولیے یہ ہمارے لیے انتظام ہے نہیں، ہم گناہگاروں کے لیے ہماری خوشی ہے، یہ ہم گناہگاروں کے لیے موقع ہے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں. سمجھے آپ؟ اس لیے آپ تو ہو جو گے. پھر جب رات کا بہت حصہ گزر گیا سرکار فرماتے ہیں 12 کیا بجے بہت حصہ گزر گیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے سرکار کے دربار میں. آگے عرض کرنے لگے حضور نظر اٹھا کے دیکھیے. سرکار نے کہا جیسے میں نظر اٹھا کے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے سے فرشتہ ندا دے رہا ہے خوشخبری ان کے لیے ہے جو سجدہ کر رہے ہیں. اب آپ سجدہ کریں نا عشاء میں، فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں.
پھر دوسرے دروازے سے آواز آ رہی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، مبارک ہے وہ لوگ جو رکوع کر رہے ہیں۔ پھر تیسرے دروازے سے آواز آ رہی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آواز آ رہی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے جو سارے مسلمان جگ رہے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ 8 دروازوں سے خوشخبری فرشتے آپ کو دے رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے ان کے لیے جو یہاں یاسین شریف پڑھے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ذکر کریں، نعت سنیں، بیان سن رہے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ کے آپ کو مبارکباد دیا تو آپ 10 لوگوں کو بولتے پھرتے، وہ مبارکباد بولے، انہوں مبارکباد بولے، انہوں مبارکباد بولے۔ یہاں آپ کو مبارکباد اللہ کی طرف سے فرشتے دے رہے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں سرکار کے صدقے میں۔ اس لیے یہ رات جاگنے کی رات ہے، اس میں غفلت مت برتیے، جاگیے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سرکار کثرت سے روزہ رہتے تھے، تو سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں مرنے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اگر لسٹ تیار ہو تو میں روزے دار کہلاؤں، اس لیے کثرت سے روزہ۔ یہ خواہش ہے سرکار، امتی کو بھی یہ چاہ رہے ہیں سرکار کہ انہیں عبادت کرے، کم سے کم شب برات میں آ کے تو عبادت کرے، کل کا روزہ تو رہ جائے، کوئی وہ لسٹ میں آ جائے اور دعا کر کے اپنی قسمت کو بدل لے۔ اگر موت کی لسٹ میں جا رہے ہیں تو زندگی کی لسٹ میں آ جائے، غم کی لسٹ میں جا رہے ہیں تو خوشی کی لسٹ میں آ جائے، مصیبتوں حادثوں میں جا رہے ہیں تو راحتوں میں آ جائے۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے، فجر تک مانگیے، جو چاہے مانگ لیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے، رشتہ داروں کے لیے مانگیے، میرے لیے مانگیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں تو آج سب کے لیے دعا کرا آپ کے لیے، تو آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے۔ یہ دعاؤں کی رات ہے، غفلت میں جانے کی رات نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیے اور قرآن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ دخان پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، دعا کیجئے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ سرکار فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں درود پاک کی آیت نازل ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کو جنت میں 10 درجے عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ تو 1 مرتبہ درود پڑھیں گے، اب آپ یہاں بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ملیں گے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہا ہے، وہ اٹھنے سے پہلے، جو کھڑے ہوئے درود پڑھ رہا ہے اس کے بیٹھنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور درود پڑھنے والا کبھی حاجت مند نہیں رہتا، کثرت سے درود پڑھنے والا سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو افلاس نہیں آتا، اس کو رزق کی کمی نہیں آتی، اس کو پریشانی نہیں آتی، اس کو وبا نہیں آتی، بلکہ کثرت سے درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ درود پڑھنے کی یہ ہے، اس لیے درود پڑھیے۔ بعض حدیثوں میں یہاں تک آیا، جو یہ تجربہ بھی ہے اولیاء اللہ کا، جو کثرت سے عقیدت کے ساتھ، محبت اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، سرکار خود اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، خواب میں زیارت ہو جاتی سرکار کی۔ یہ ہے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار پوری نہیں آتی، جیسا میں پڑھایا اس لیے پڑھایا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یا حی یا قیوم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں پڑھیے۔ آپ کو اگر کچھ بھی نہیں آتا نا، اللہ 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 یہ پڑھو۔ یہ استغفر اللہ پوری نہیں آتی بھی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھو، اور دعا کرو۔ آپ گھبراؤ مت، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ میں ایسا گناہ گار ہوں، لوگوں کو نہیں بولا میں گناہ گار ہوں، اللہ کو ہی بولنا۔ آپ کا بڑے سے بڑا گناہ بھی آج معاف ہو جانے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہوئیے، لوگوں کے تانوں پہ نہیں آئیے، برابر درود شریف پڑھیے، دعا کیجیے، استغفار پڑھیے۔ کچھ بھی نہیں آتا تو مسجد میں بیٹھو خالی،
تھوڑی دیر ہاتھ دعا کر کے اردو میں تو بول سکتے نا، اللہ میرے کو معاف کر دے، بول سکتے نا، اللہ میرے رزق میں اضافہ کرے، اللہ میرے کو نوکری دے دے، اللہ میرے گھر کی پریشانی دور کر دے، اللہ میرے ماں باپ کی عمر دراز کرے، اللہ میرے بھائی بہنوں کو خوشی عطا فرمائے، اللہ میرے دوستوں کو اچھا رکھے، اللہ میرے ایمان کو تر و تازہ رکھے، اتنا تو بول سکتے نا بھائی. تو اتنا بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم برستی ہے، اور اللہ آپ پر بخششوں کے دروازے کھولتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاص عبادت جو کی جاتی ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ تنہا بھی پڑھیے یا جماعت سے پڑھیے. اب حافظ صاحب پڑھاتے تو پڑھیے، 4 رکعت تراویح ہے، صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا طریقہ ہے پڑھنے کا، آسان طریقہ ہے، آپ پڑھتے 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مقابل شریف کی طرف کر کے اللہ اکبر بول کے بعد ثنا پڑھ لیے، ثنا سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک لا الہ الا انت. اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا، ثنا کے بعد 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورہ پڑھنا، اس کے بعد ایک دم رکوع میں نہیں جانا. پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا. پھر رکوع میں جانا، رکوع کی تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا. پھر رکوع سے کھڑے رہ جانا، قوما بولتے ہیں اس میں پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا 10 مرتبہ. پھر سجدے میں جانا، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا. پھر جلسے میں آ جانا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں. جلسے میں آنا، پھر 10 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر آپ اٹھ کے پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے کی تسبیح پڑھے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا. اب ہو گئی 1 رکعت. پھر کھڑے ہو گئے آپ، اب ثنا تو نہیں ہے، 15 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا. پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی ضم سورہ پڑھنا، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا. پھر رکوع میں جانا، رکوع کی تسبیح بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا. پھر جلسے میں قومے میں آنا، قومے میں 10 مرتبہ پڑھنا. پھر سجدے میں جانا، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا. پھر جلسے میں 10 مرتبہ پڑھنا. پھر سجدے میں پڑھنا. پھر اتحیات کو جو بیٹھتے اس میں نہیں پڑھنا. آپ پھر انگلی شہادت کی اٹھا کے اب جو اٹھ جاتے ہیں نا آپ اٹھ جانا. پھر 15 مرتبہ پڑھنا. پھر اسی طرح پوری رکعت تیسری مکمل کرنا. پھر کھڑے رہ کے 15 مرتبہ پڑھنا. پھر رکعت چوتھی رکعت. جب پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا. سجدے میں جا کے آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا صلاۃ التسبیح کے تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ سرکار کے چچا ہیں، چچا سے کہا ہے چچا آپ صلاۃ التسبیح پڑھیے، روزانہ پڑھیے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیے، مہینے میں نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیے. تو اس کی رحمتیں برکتیں ہیں. تو اس لیے بزرگان دین اولیاء اللہ شب برات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں. بہرکیف آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، آپ جو پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن یہ دعاؤں کی رات ہے، اپنے گناہوں کے معافی چاہنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رزق مانگنے کی رات ہے، مشکلیں دور کرنے کی رات ہے. تو اس میں آپ کثرت سے دعا کیجئے. اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو پھر رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ان ساری چیزیں ہیں. نمازوں کی پابندی کیجئے بھائی. یہ کرونا وائرس ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. مسجدوں میں آ کے دعا کیجئے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، اور ہم تمام مسلمانوں کی بلکہ سارے انسانوں کی اس سے حفاظت فرمائے. ہم اس کی دعا کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ لوگوں کو صحیح ہدایت دے، ہم کو بھی ہدایت دے، ہم بھی صحیح راستے پر چلیں. سرکار کا دامن تھامیے. اہل سنت کے عقائد پر اللہ ہمیں موت دے. اہل سنت کے عقائد کی پابندی کیجئے، اسی سے ہم کو کامیابی کامرانی ملے گی. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.